المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے بولے کہ ہمیں ایک دن رہے یا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دریافت فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہیں علم ہوتا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے لیکن آج ہم اچھے اعمال نہیں کر پاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مبعوث فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ دو ایسی اللہ کی انسان کے پاس نعمتیں ہیں جس میں زیادہ تر لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں ایک صحت اور دوسرا جو ہے فراغت صحت انسان کے لیے بہت ضروری ہے صحت آپ دیکھیے انسان جب پروان چڑھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں مست ہوتی ہیں لیکن جیسے ہمارے جسم پر کوئی بیماری آئی ہم پریشان ہوتا تو حضور فرماتے صحت کو غنیمت جانا لیکن آج کچھ لوگوں کو صحت مل جاتی ہے تو گناہوں میں صرف کرتے ہیں نہ جانے کس کس میں صرف کرتے ہیں اس طرح زندگی اس کی گزر گئی تو حضور نے فرمایا ایک صحت اس کی قدر کرو ورنہ بڑھاپے میں جو ہے نا انسان بہت پریشان ہوتا ایک اللہ والے تھے وہ بڑھاپے میں بھی اپنے بالکل جوان دکھتے تھے بڑھاپے میں بھی مطلب اسی طرح نیکیاں کرنا اسی طرح دوڑ بھاگ کرنا ساری چیزیں کرنا ایک بندے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس عمر میں اور اس انداز میں چل رہے ہیں اتنے اچھے ہیں کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں اور اس عمر میں بھی مست ساری چیزیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہا میں نے جوانی میں اپنی بھی اس صحت کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں میری حفاظت کر رہا کہا جوانی کو میں نے کبھی غلط لائن پہ نہیں لے گیا اس وجہ سے آج اس عمر میں اللہ رب العزت مجھے وہ طاقت اور قوت دے رکھا تو صحت انسان کی بہت اہم چیز کا نام دوسری چیز نام ہے فراغت یعنی کہ موقع ملے نیکیاں کرنا موقع ملے نیکیاں کرنا یہ نہ سوچ کر لوں گا آج موقع ملا ہے آج ہی کرنا کچھ لوگ ہوتے نا کر لیں گے یار ورنہ پھر ابھی کیا ہے رونا روتے نا ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا اور جب لاک ڈاؤن میں ٹائم تھا تو بیٹھ کے لوڈو کھیل لیتے بیٹھ کے کیرم کھیل لیتے ہوا نا ایسا جو رپورٹ ہے یہی ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی لوڈو ہے تو گیم ہے تو کیا ہے نہ جانے کیا کیا کھیلا جب ٹائم تھا تب تم نے کیا کر لیا تھا آج تو ٹائم کا ہونا ہوتا تو کہا گیا وقت کی قدر کرو وقت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے آپ کو بتاؤں اللہ والے ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ایک اللہ والے کا میں پڑھ رہا تھا نام میرے ذہن سے نکل گیا
وہ آٹے کو پانی میں گھولتے اور اس کے بعد اٹھا کے یوں پی لیتے. اور ایک ہوتا ہے ستو بھی ہوتا ہے، اگر آپ لوگ جانتے ہیں، اس کو پیسا اور گھول کر اس طرح پی. ایک دن کسی بندے نے پوچھا، مرید نے کہا حضور آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ نہ روٹی پکاتے ہو نہ کچھ، اس طرح گھولا اور پی گئے. کہا یہ حلق کے نیچے جب پہنچے گا نا، کچڑا ہی بن جائے گا، گندگی ہی بن جائے گا، پیٹ ہی تو بھرنا ہے، پکا کے کرو. کہا میں نے دیکھا کہ جب اس روٹی اس کو آٹا گوندنا پھر پکانا، اس میں کہا میں نے جوڑا نا، اس میں تقریباً 100 سے زائد مرتبہ میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر سکتا تھا، اللہ کی تسبیح کر سکتا تھا. اس وجہ سے میں نے ایسا سوچا کہ اس میں ٹائم اپنا ویسٹ نہ کروں، ضائع نہ کروں، بلکہ اسی کو گھول کر پی جاؤں. آپ سوچیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اسی کھانے کے لیے نہ جانے کتنا ٹائم پاس ہوتا ہے. کچھ ایسے شوقین ہیں کھانے کے لیے احمد آباد جاتے ہیں، کچھ ایسے شوقین ہیں اور کہاں جاتے ہیں. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا وہ موڈ ہوا بس چلے گئے وہاں کھانے کے لیے، بہت اچھا لگتا ہے. کچھ ایسے بھی سر پھرے تھے نا، چائے پینے احمد آباد جاتے ہیں. واہ. تو آپ سوچیں کل تک پہلے لوگ وقت کو ضائع، چونکہ یہ جو وقت ہے نا یہ آگے آج تقریباً جو ہے وہی ہے. ہمیں جو لگتا ہے نا کہ ارے بہت ٹائم ہے، بار بار داڑھی دیکھتے ہیں نا، یار ابھی تو میں جوان ہوں، کالی ہے، کوئی ایک بھی وائٹ نہیں ہے، سمجھے نا، ابھی تو مست ہے. یہ بہت کم ٹائم. اللہ تبارک و حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم جانتے دنیا کی زندگی کتنی کہانی. حضور نے پانی میں اس طرح انگلی ڈالی اور اس طرح کا کتنا پانی کا، بہت تھوڑا. کہا یہ جو ہے بھائی بہت زیادہ ہے. کہا یہ جو ہے نا یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. یہ دنیا ہے یہ آخرت ہے. اور اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا تم دنیا میں کتنے دن رہے؟ تو کہیں گے ایک دن یا بس اس سے کم. حالانکہ چونکہ اس وقت پوزیشن الگ ہوگی. آج 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں ماننا. اس وقت ہمارے اوپر اتنا خوف طاری ہوگا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ دن جو ہوگا نا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. 50,000 سال کے برابر. اب وہ بھی دن پتہ نہیں کون سا دن ہو، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہو. تو سوچیے ذرا، تو جب پوچھے گا اللہ رب العزت کی کتنے دن تم دنیا میں رہے؟ کہا اللہ بس تھوڑے. کہا ایک دن یا اس سے کم. آپ سوچیں اتنی، ہم سوچتے ہیں بہت بڑی دنیا ہے، بہت ٹائم باقی ہے، میری عمر اتنی ہے، فلاں ڈیما کا. جیسے جیسے وقت گزرے گا نا بس ویسے بھی آج وقت میں برکت کہاں ہے. ہفتہ کب گزرتا ہے، اب بھاڑا مکان کا پتہ نہیں کب دینا پڑتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سمجھے نا، پگار ملے نہیں پڑتا، ٹائم اتنی جلدی جاتا ہے، ایک مہینہ گزر بھی نہیں پاتا صحیح سے. سمجھے نا، تو ہوتا ہے کہ ٹائم کتنی جلدی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. وقت میں برکت نہیں رہتی، وقت میں کوئی برکت. تو آپ سوچیں جس دنیا کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک لگے رہتے ہیں، اس میں جب اتنا وہ ہے بس پانی کے اتنے پانی کی طرح، تو پھر اس میں کیوں اتنا ضائع کریں. تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فرمایا کتنا ڈرے کا بس تھوڑا. کہا وہ تھوڑا نہیں تھا، بہت تم نے سمجھ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں، اللہ فرماتا آج میں نے ان کو کامیابی کی گارنٹی دی. اب کس چیز پر صبر کیا؟ بیماریاں آئی اس پر صبر کیا، تکلیفیں آئی اس پر صبر کیا، مال نہیں تھا اس پر صبر کیا، ان ساری چیزوں پر صبر کیا. اور کافروں نے جو ستایا اس پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ واللہ یوفی الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے پورا اجر اور پورا بدلہ دیتا ہے. سمجھے نا، تو اگر ایمان لائے تو صبر تو بہت کرنا پڑے گا. بلال حبشی کی طرح آپ کو صبر نہیں کرنا، سمجھے نا، سہیب رومی کی طرح صبر نہیں کرنا ہے، سلمان فارسی کی طرح صبر نہیں کرنا. سلمان فارسی آج کہتے ہیں نا یار سب تو کلمہ پڑھتے، سب کچھ تو پڑھا پڑھا، کسی چیز کو مان لیتے، بس کہتے نمازی تو پڑھنا ہے. تو شیعہ کیا کیوں نہیں جاتا نماز پڑھنے، غوراجی کیا نماز پڑھنے کے لیے چلا جانا. تو ایمان حضرت سلمان فارسی نے جو کوالٹی تلاش کی صحیح مذہب نہ 1-2 سال نہیں، 30 سال، 300 سال، 300 سال تک انہوں نے صحیح دین کو تلاش کیا، تب حضور کی غلامی نصیب. 300 سال تک. یہاں
دین کے نام پہ 30 منٹ نہیں دے پاتے، 3 منٹ نہیں دے پاتے، سوچیے نا کیوں؟ پتا تھا آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی، اور اگر جس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے تو پھر دنیا کا ٹینشن نہیں لے، دنیا کی زندگی تو کسی بھی طرح گزر جائے گی، ہنس کے کھیل کے رو کے کسی بھی طرح وہ نہیں گزرے گی، سمجھے بات نا؟ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی کیسے بھی کر کے، سمجھے نا؟ چاہے کرائے کے مکان سے، چاہے خود کے مکان سے، چاہے کسی بھی طرح گزر جانا ہے، یہ بات ہے، لیکن وہ زندگی نہیں گزرے گی، وہ زندگی اگر اچھے اعمال کر کے گئے اور ایمان کے ساتھ گئے نا تو بس اتنا ٹائم یہ سمجھوا کہ بھلے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، ہمیں فرق نہیں پڑے گا ایمان والوں کو، کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اور امتوں کے لیے اتنا ہوگا جیسے صبح سے لے کر کے عصر تک، کتنا ٹائم ہوگا؟ صبح کی نماز پڑھے عصر اتنا، کہا میری امت کے لیے اللہ اتنی جلدی ٹائم پاس کر دے گا جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم، عصر سے مغرب کا ٹائم، اللہ آقا فرماتے میری امت کے لیے اتنا ٹائم کو شارٹ کر دیا جائے، اور یہاں اچھے عمل کر کے جاؤ گے نا، قبر میں سو گے نا، نیند کھلے گی نا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ سوچئے اللہ، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا؟ کتنے ایسے جو ہزاروں سال سے سزائیں بھگت رہے ہیں، ہزاروں سال سے آج کسی تکلیفوں میں قبر میں لیٹے ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا سب سے آخر میں، اور اس کے بعد زیادہ ہمیں انتظار نہیں کرنا، ورنہ آپ سے دنیا کب سے بنی؟ ہزاروں سال سے، جو پہلے انتقال کرے کتنا انتظار کر رہے ہوں، سمجھے نا؟ کتنی تکلیفیں سہ رہے ہوں گے، تو اب ہمارے لیے آسانی تو ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں کتنا نوازا، سمجھے نا؟ ہمارے جسم پر جتنے بال نہیں اس سے زیادہ حضور کا احسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور امت فجر سے لے کر عشاء تک، عصر تک جتنی محنت کرے، جتنی نیکیاں کرے، اور میری امت سے عصر سے مغرب کے درمیان کر لے، اللہ برابر دونوں کو ثواب دے گا۔ آپ سوچیں اس امت، اور آپ یہ بھی دیکھیں ساری امتوں کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ دنیا میں تو ہی یعنی آخرت میں، مطلب قبر میں، اس کے بعد انہیں میدان محشر میں بھی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے اگر حساب کسی کا ہوگا اس گنہگار امت محمدیہ کا، جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے نا، حضور کا کتنا بڑا کرم۔ پھر اسی آقا کی شان میں جو گستاخی کرے کہ معاذاللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذاللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو یہ نہیں، نبی کو وہ نہیں، اگر پتا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ان لوگوں میں کچھ کہہ دو تو بہت سارے لوگ برا لگ جاتا ہے، مولانا بہت کڑوا بولتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، گدھے کو گدھا نہ بولا جائے، کیا بولے؟ گھوڑا بولے، وہ گدھے ہیں تو گدھا ہی بولا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بعد میں اگر توبہ کر لے، ایمان لے، بھائی جب گدھا گھوڑا بن جائے گا گھوڑا کہا جائے گا، پہلے جب گدھا تو گدھا ہی کہا جائے گا، جو ہے وہی حکم لگے۔ ابھی شراب پی رہا تو شراب ہی کہا جائے گا، توبہ کر لے گا تو اس سے نمازی بن جائے گا، نمازی کے جو ہے وہی کہا جائے گا۔ تو آپ سوچیں میرے آقا کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر ہمارے آقا کے ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہمارا چہرہ بگڑ جائے، یہ آقا کے ماں باپ کو گالی دے مگر تمہارا باپ جہنم میں، تمہیں کتنا برا لگے گا، میرے باپ کو حضرت نے بول دے، وہ جو ہے نا نمازوں کے ڈھنڈورا پیٹنے والے، معاذاللہ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں۔ آپ سوچو جہنمی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ہاتھ اگر کہیں ٹچ ہو جائے، دنیا کی کیا آخرت کی جہنم کی آگ بھی نہ جلائے، تو آقا علیہ السلام جس ماں کے پیٹ میں اگر 9 ماہ رہے اس ماں کو جہنم میں ڈالے، آپ بولو ذرا۔ تو بہرحال ایمان کی فکر کرے، اچھے عمل کرے، وقت اور صحت کی قدر کرے، اللہ پاک کہنے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی